دوستو یہ شخص جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پچھلے 5 دنوں سے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، ہاتھ پر ایک 350 کلو گرام وزنی پتھر کے ساتھ، اور ایک ایسے ریگستان میں جہاں انسان اور جانور تو کیا دور دور تک پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ آخر کار یہ ہمت جٹاتا ہے اور اپنا کیمرہ اٹھاتا ہے، اپنے کیمرے میں اپنے آخری لمحات ریکارڈ کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. اور اپنی فیملی کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ یہ کیمرہ جس کو ملے وہ اس کی فیملی تک پہنچا دی۔ دوستو اس شخص کا نام آرن لی رانسن ہے، جو کہ امریکہ کی ایک سٹی اوہایو میں 27 اکتوبر 1972 میں پیدا ہوا۔ دوستو اس کو بچپن سے ہی ہائیکنگ کا بڑا شوق تھا۔ یہ اپنے اسکول کی ہائیکنگ کمپٹیشن میں حصہ لیتا اور فرسٹ پرائز حاصل کرتا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہی شوق ایک دن اس کی موت کا خطرہ بن جائے گا۔ دوستو انہیں ہائیکنگ کا اس قدر شوق تھا کہ انہوں نے 19 کی عمر میں اپنی جاب کو کوئٹ کر دیا اور اپنا فل ٹائم ہائیکنگ کو دینے کا فیصلہ کیا۔ تو 26 اپریل 2003 کو ان کے دوست ایک ایڈونچر ٹور پر جانے کی سوچتی ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ یہ پلان کینسل کر دیتی ہیں۔ ایرون لی رانسن جو کہ پہلے ہی اپنی جاب کوئٹ کر چکے تھے، انہیں ہائیکنگ اور ٹورز کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بلو جان کنین کا سب سے اونچا پہاڑ ڈھونڈا جائے۔ ایرون لی رانسن گھر پر اکیلے تھے اور بور ہو رہے تھے، اسی لیے وہ اسی ریگستان میں جا کر سرچ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہیکنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ بغیر کسی کو خبر کیے، بغیر سیکیورٹی کے اپنی کار کو نکالتے ہیں اور اس میں بیگ پیکنگ کرتے ہیں اور ریگستان کی طرف چل دیتے ہیں۔ دوستو ریگستان تک کا سفر تو یہ اپنی کار سے طے کرتی ہیں، لیکن آگے کار کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی سائیکل نکال لیتے ہیں اور اپنی سائیکل کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھگاتے ہوئے تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آگے پاتے ہیں کہ اگلا راستہ بہت خراب ہے۔ راستے میں بہت سارے پتھر ہیں جس کی وجہ سے انہیں بقایا راستہ پیدل طے کرنا ہوگا۔ دوستو ایرن پیدل چل دیتی ہیں۔ آگے وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک خطرناک راستے پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک چھوٹا سا باریک راستہ تھا۔ 2 پہاڑیوں کے درمیان باریک راستے میں نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ نیچے اترنے کے لیے ایک بڑے پتھر کا سہارا لیتی ہیں جو کہ اس راستے میں لگا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے وہ پتھر نیچے گرتا ہے اور پتھر کے ساتھ یہ بھی نیچے گرتا ہے۔ جب یہ نیچے گرتا ہے تو پتھر اس کے ہاتھ کے اوپر آ کر گرتا ہے اور وہیں رک جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ پتھر کے نیچے تھا اور یہ شدید درد کے ساتھ زمین پر گرا ہوا۔ آگے کچھ دیر سکون کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، پر وہ اس میں ناکام رہتا ہے، اور ناکام اس قدر رہتا ہے کہ اس پتھر کو لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں ہٹا سکتا۔ دوستو آخر کار تھک ہار کر ایرن زور زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ ایک خطرناک ریگستان ہے جہاں پر پرندے بھی نہیں پنکھ مارتے۔ دوستو یہ سب کرتے کرتے اسے ایک رات بیت جاتی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس پتھر کو ٹس سے مس نہیں کر سکا تھا اور اپنے ہاتھ کو بھی اسی طرح پتھر کے نیچے ہی رکھا ہوا تھا۔ دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے اور اسے تقریباً 124 گھنٹے اس کیو میں پھنسے ہوئے ہو چکے تھے۔ دوستو یہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور اس کو زمین پر پلٹتا ہے اور اس میں سے دیکھتا ہے کہ کون کون سا سامان اس کا ہاتھ نکالنے میں مدد دے سکتا تھا۔ دوستو ایرن یہ جانتا تھا کہ یہاں پر شاید لوگ کئی ہفتوں تک اور مہینوں تک بھی نہ آئے اور شاید سالوں تک بھی نہ آئے، اسی لیے وہ کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ لیکن دوستو یہ اتنی آسان بات نہیں تھی جتنی کہ کہنے کو ہے۔
دوستو اس کے بعد ایرن کو بیگ سے کچھ سامان مل جاتا ہے جو اس کی مدد کر سکتا تھا، جس میں ایک نائف اور ایک رسی اور ایک پولی تھی۔ دوستو ایرن کے پاس اس سچویشن میں 3 راستے تھے، یا تو پھر وہ پتھر کو توڑ کر اپنا ہاتھ اس سے نکال لے، جو کہ بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے بعد دوسرا راستہ تھا کہ وہ پولی کی مدد سے اور رسی کی مدد سے اسے پتھر کو اوپر کی طرف اٹھا دی، لیکن یہ کرنا بھی اتنا آسان نہ تھا۔ تیسرا اور سب سے مشکل راستہ وہ تھا جو کہ ایرن یا کوئی اور شخص کبھی کرنے کی نہیں سوچے گا، وہ تھا کہ ایرن نائف کی مدد سے اپنا ہاتھ کاٹ دے۔ دوستو ایرن پہلے راستے کو چنتا ہے اور کئی گھنٹوں تک اس پتھر کو نائف کی مدد سے توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پر وہ اس کے میں بری طریقے سے ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پولی سسٹم بنا کر پتھر کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، پر ایک ہاتھ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تیسرے راستے کی طرف آتا ہے، تیسرا راستہ جو کہ نائف کی مدد سے اپنا بازو کاٹ دینا تھا۔ ایرن سوچتا ہے کہ وہ اپنا بازو کاٹ دے گا اور پھر اسے رسی سے باندھ کر بھاگ جائے گا، اور کچھ میٹر فاصلہ طے کرنے پر شاید اسے کوئی مدد کے لیے مل جائے۔ ایرن یہی کرنے والا ہوتا ہے کہ تبھی اسے سوچ آتی ہے کہ نائف کا منہ بالکل گھس چکا تھا، اور ایرن یہ جان چکا تھا کہ نائف کی مدد سے سکن اور مسلز تو کاٹے جا سکتی ہیں پر ہڈی نہیں۔ ایرن کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا جو کہ اپنی موت کا انتظار کرنے کا تھا۔ ایرن کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنے گھر والوں یا دوستوں کو فون کر کے اپنی مدد کے لیے بلا سکے۔ تو پچھلے چند دنوں سے وہ اپنا یورین پی رہا تھا، پیچھے ایک کمر بند باندھا ہوا تھا جس میں اس کا یورین جمع ہو رہا تھا، اور جب اسے پیاس لگتی تو وہ اپنا یورین پی لیتا۔ دوستو اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے، اور یہ کیمرہ اٹھاتا ہے اور اپنی چند آخری لمحات کو ریکارڈ کرتا ہے، جن میں یہ کہتا ہے کہ میرا نام ایرون لی رونس ہے اور میں پچھلے 3 دنوں سے یہاں پر پھنسا ہوا ہوں اور میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ برائے مہربانی یہ ویڈیو کس کو ملے وہ میرے پیرنٹس تک یہ ویڈیو پہنچا دے۔ پھر دوستو وہ اپنا کاٹا ہوا بازو اس کیمرے میں دکھاتا ہے، کیونکہ ایرن پچھلے 5 دنوں سے نہیں سویا تھا، اسی لیے ایرن کی آنکھ لگ جاتی ہے اور ایرن کو خواب آتا ہے کہ اس کا کٹا ہوا بازو ہے اور وہ ایک کمرے میں بند ہے۔ سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ یعنی اس کا بیٹا آتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی تھی کہ وہ یہاں سے بچ سکتا ہے، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے بچ سکتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہے اور اپنے بازو کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ جب ہڈی آتی ہے تو وہ پتھر سے ہٹنی ہڈی مار مار کر اپنی ہڈی توڑتا ہے اور جلدی سے بقایا حصہ کاٹ کر رسی کی مدد سے بلڈ لاس کو روکتا ہے اور جلدی سے اوپر کی طرف بھاگتا ہے۔ اوپر سے ایک فیملی جو کہ ویدرنگ کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی وون تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ انہیں کھانا کھلاتی ہیں اور جلدی ہی ایمرجنسی کال کر دیتی ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے ایرون کو بچا لیا جاتا ہے۔ آج ایرون لی رونس ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے اور اس نے اپنی کہانی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور اس پر ایک فیمس مووی 127 ہارس بھی بنائی گئی ہے۔ دنیا اس کے حوصلے کو سلام کرتی ہے۔ یہ تھی اور لی رونس کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔